السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اور تیرے رب نے فیصلہ صادر کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور والدین سے احسان کا سلوک کرو۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک تیرے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچے یا وہ دونوں ہی، تو انہیں اف تک نہ کہہ، اور انہیں ڈانٹ نہیں، اور انہیں نرمی اور عزت کے ساتھ مخاطب کر، اور ان دونوں کے لیے رحم سے اس کا پر جھکا دے، اور کہہ کہ اے میرے رب، ان دونوں پر رحم کر جس طرح ان دونوں نے بچپن میں میری تربیت کی۔ ابھی جن آیات کی میں نے تلاوت کی ہے، ان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں والدین کی اطاعت، والدین کے احترام، ان سے حسن سلوک کے متعلق حکم دیا ہے، اور ان احکامات کے ساتھ بہت ہی پیاری دعا بھی ہمیں سکھائی ہے، اور وہ دعا یہ ہے کہ اے میرے رب، ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں ہماری تربیت کی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی خواہش ہو کہ اس کی عمر لمبی ہو اور اس کا رزق بڑھا دیا جائے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرے اور صلہ رحمی کی عادت ڈالے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ماں باپ کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی شخص اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ فرمایا، ہاں،
جب وہ دوسرے آدمی کے ماں اور باپ کو گالی دیتا ہے تو اپنے ہی ماں باپ کو گالی دیتا ہے، یعنی جب وہ کسی کو گالی دے گا تو اس کے جواب میں جس کو گالی دی جا رہی ہوگی وہ بھی جواباً گالی دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ لوگوں میں سے میرے حسن سلوک کا کون زیادہ مستحق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ اس نے پھر پوچھا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ اس نے پھر پوچھا کہ پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ اس نے چوتھی بار پوچھا کہ اس کے بعد کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے بعد تیرا باپ تیرے حسن سلوک کا زیادہ مستحق ہے، پھر درجہ بدرجہ قریبی رشتہ دار۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یعنی خدا نے چاہا ہے کہ کسی دوسرے کی بندگی نہ کرو اور والدین سے احسان کرو۔ حقیقت میں کیسی ربوبیت ہے کہ انسان بچہ ہوتا ہے اور کسی قسم کی طاقت نہیں رکھتا، اس حالت میں ماں کیا کیا خدمات کرتی ہے، اور اس حالت میں والد ماں کی مہمات کا کس طرح متکفل ہوتا ہے۔ فرمایا، یہ خدا کی کمال ربوبیت کا راز ہے کہ ماں باپ بچوں سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ ان کے تکفل میں ہر قسم کے دکھ شرح صدر سے اٹھاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی زندگی کے لیے مرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ نیز فرمایا، والدین کے سائے میں جب بچہ ہوتا ہے تو اس کے تمام ہم و غم والدین اٹھاتے ہیں۔ جب انسان خود دنیوی امور میں پڑتا ہے تب انسان کو والدین کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ ہمارے پیارے امام سیدنا و امامنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز فرماتے ہیں، اگر ماں باپ ہر وقت پیار کرتے رہیں، ہر بات مانیں، ہر وقت تمہاری بلائیں لیتے رہیں، لاڈ پیار کرتے رہیں، پھر تو ظاہر ہے کوئی اف نہیں کرے گا۔ فرمایا کہ تمہاری مرضی کے خلاف باتیں ہوں تب بھی نرمی سے، عزت سے، احترام سے پیش آنا ہے، اور نہ صرف نرمی اور عزت و احترام سے پیش آنا ہے بلکہ ان کی خدمت بھی کرنی ہے، اور اتنی پیار، محبت اور عاجزی سے ان کی خدمت کرنی ہے جیسی کہ کوئی خدمت کرنے والا کر سکتا ہو۔ اور سب سے زیادہ خدمت کی مثال اگر دنیا میں موجود ہے تو وہ ماں کی بچے کے لیے خدمت ہے۔ نیز فرمایا، کئی والدین ایسے ہیں جو فاقے کرتے ہیں اور اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ بچے پڑھ جائیں تاکہ بڑے ہو کر وہ معاشرے میں عزت و احترام سے رہ سکیں۔ ہمارے والا ان کا حال نہ ہو، لیکن بعض ایسے ناخلف اور بدقسمت بچے ہوتے ہیں کہ جب وہ سب کچھ ماں باپ سے حاصل کر لیتے ہیں، تعلیم حاصل کر کے بڑے افسر لگ جاتے ہیں، تو وہ اپنی الگ دنیا بسا لیتے ہیں اور پھر ماں باپ کی کوئی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ حضرت مسیح موعود
علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مثال کچھ اس طرح دی ہے کہ کسی ہندو نے بڑی تکلیف برداشت کر کے اپنے لڑکے کو BA یا MA کروایا، اور اس ڈگری کو حاصل کرنے کے بعد وہ ڈپٹی ہو گیا۔ آج کل ڈپٹی ہونا کوئی اعزاز نہیں سمجھا جاتا، لیکن پہلے وقتوں میں ڈپٹی ہونا بھی بڑی بات تھی۔ اس کے باپ کو خیال آیا کہ میرا لڑکا ڈپٹی ہو گیا ہے، کیوں نہ میں اس سے مل لاؤں۔ چنانچہ جس وقت وہ ہندو اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے مجلس میں پہنچا تو اس وقت اس کے پاس وکیل اور بیرسٹر وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ بھی اپنی غلیظ دھوتی کے ساتھ ایک طرف بیٹھ گیا۔ مجلس ہوتی رہی، باتیں چلتی رہیں۔ کسی شخص کو اس غلیظ آدمی کا بیٹھنا برا محسوس ہوا اور اسے پوچھا کہ ہماری مجلس میں یہ کون آ بیٹھا ہے؟ ڈپٹی صاحب اس کی یہ بات سن کر جھیپ سے گئے اور شرمندگی سے بچنے کے لیے کہنے لگے، یہ ہمارا ٹہلیا ہے۔ باپ اپنے بیٹے کی یہ بات سن کر غصے کے ساتھ جل گیا اور اپنی چادر سنبھالتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، جناب میں ان کا ٹہلیا نہیں، ان کی ماں کا ٹہلیا ہوں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ ساتھ والوں کو جب معلوم ہوا کہ یہ ڈپٹی صاحب کے والد ہیں تو انہوں نے اس کو بہت لعن طعن کی اور کہا کہ اگر آپ ہمیں بتاتے تو ہم ان کی مناسب تعظیم و تکریم کرتے اور ادب کے ساتھ ان کو بٹھاتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے والد کا حق ادا نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ وہ اسے یعنی باپ کو غلامی میں پائے اور اسے خرید کر آزاد کرے۔ ہمارے پیارے امام سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز فرماتے ہیں، تمہارے فرائض میں داخل ہے کہ ان کی خدمت کرو، کیونکہ تمہاری جو حالت بچپن میں تھی وہ یتیمی کی حالت تھی۔ والدین نے تمہیں یتیم سمجھ کے تو نہیں پالا پوسا، بلکہ ایک محبت کے جذبے کے ساتھ تمہاری خدمت کی ہے۔ آج وقت ہے کہ اسی محبت اور اسی جذبے سے تم بھی والدین کی خدمت کرو۔ پھر والدین کے حق میں دعائیں بھی کرنی چاہیے، جس طرح باپ کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے، اور جس طرح ہر قدم پر ماں باپ کی دعائیں بچوں کے کام آ رہی ہوتی ہیں، اسی طرح بچوں کی دعائیں بھی ماں باپ کے حق میں قبولیت کا درجہ پاتی ہیں۔ ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اپنے وفات یافتہ والدین کے لیے دعا اور استغفار کرتے رہو اور ان کے دوستوں کا احترام کرو اور ان کے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرو۔ آج کل ہم رمضان المبارک کے مبارک مہینے سے گزر رہے ہیں۔ ان مبارک ایام میں خاص طور پر ہمیں اپنے والدین کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ اگر ہمارے والدین حیات نہیں بھی ہیں تو بھی ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، ان کی طرف سے صدقات دینے چاہیے، ان کی طرف سے دیگر تحریکات میں قربانیاں کرنی چاہیے، تاکہ ہمارے ان اعمال کی وجہ سے ان کے مرتبے بلند ہو سکے، ان کا رتبہ بلند ہو سکے۔ جیسا کہ احادیث میں آتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا
کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کے ثواب کا سلسلہ اس سے منقطع ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزوں کا ثواب کا سلسلہ ہمیشہ باقی رہتا ہے، جن میں سے ایک صالح اولاد بھی ہے جو مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل اپنے صالح بندے کا جنت میں درجہ بلند فرماتا ہے۔ تو بندہ عرض کرتا ہے کہ اے میرے رب، یہ درجہ مجھے کیسے حاصل ہوا؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے فرماتا ہے، تیری اولاد کی تیرے لیے دعائیں مغفرت کرنے کی وجہ سے تیرا یہ رتبہ بلند کیا گیا ہے۔ یعنی نیک اور صالح اولاد نہ صرف والدین کے لیے دنیا میں سکون و راحت کا موجب بنتی ہے، بلکہ مرنے کے بعد بھی ان کے لیے وسیلہ نجات اور ذریعہ فلاح کا موجب ہوتی ہے۔ جب نیک اولاد اپنے والدین کے لیے صدقات دے رہے ہوں گے، ان کے لیے دعا کر رہے ہوں گے، وہ اپنے والدین کی بلندی درجات کا موجب بن رہے ہوں گے۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی قدر کریں، ان کا کہنا مانیں، اور جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں والدین کے لیے دعا سکھائی ہے، ہم ہمیشہ اس دعا کو کرتے رہیں، ان کی زندگی میں بھی اور ان کی وفات کے بعد بھی، کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ آمین۔